صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس و مطہر و منزہ و معلی کے لیے انتہائی قابل احترام سامعین کرام، ذی وقار اصحاب و احباب، گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں انسان کے بدترین دشمن کے متعلق گفتگو کی تھی کہ انسان کا بدترین دشمن شیطان ہے، اور شیطان کے بدترین دشمن ہونے کی 6 وجوہات، 6 اسباب گزشتہ جمعہ میں آپ کے سامنے عرض کیے تھے۔ مجھے امید ہے کہ تمام احباب کے وہ ذہن میں ہوں گے، جن میں سے ایک کہ شیطان نظر نہ آنے والا انسان کا بدترین دشمن ہے، اور پھر یہ وہ دشمن ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ انسان شیطان تیرا کھلا دشمن ہے، اور پھر اس لیے بدترین کہ اس کی دشمنی محدود نہیں بلکہ غیر محدود ہے۔ انسان کو جنت کے راستے سے بھٹکا کر جہنم کے راستے کی طرف لانا اس کا کام ہے، اور پھر اس کی دشمنی وہ شروع سے شروع ہوتی ہے، بچپن سے لے کر موت تلک یہ ہمیشہ دشمنی ہی انسان سے کرتا ہے۔ اور یہ شیطان نہ تو محبت کے ساتھ دشمنی ختم کرتا ہے، نہ روب کے ساتھ دشمنی ختم کرتا ہے، نہ کسی ڈر سے دشمنی ختم کرتا ہے۔ جتنی آپ اس سے محبت زیادہ کریں گے، یہ آپ کا اتنا ہی زیادہ دشمن بنے گا۔ آج ہم نے ان حملوں کے بارے میں جاننا ہے جو شیطان انسان پر حملے کرتا ہے۔ 6 اسباب بیان کیے تھے، آج شیطان کے 6 حملوں کا ذکر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ جب تک ہمیں یہ نہ پتہ ہو کہ دشمن وار کیسے کرتا ہے، دشمن ہمارا شکار کیسے کرے گا، تو ہمیں اپنا دفاع کرنا مشکل ہوگا۔ جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ہمارا دشمن فلاں ہے، اور ساتھ یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ دشمن ہمیں ٹارگٹ کہاں سے کرتا ہے، کہاں پہ وہ ہمیں اچکتا ہے، کہاں پہ وہ ہم پہ حملہ آور ہوتا ہے، کہاں سے وہ ہم پہ وار کرتا ہے، تو پھر اس کے بعد ہمارا اس سے بچنا کافی آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلا جو حملہ جو شیطان انسان پہ کرتا ہے، اور یہ حملہ اتنا باریک ہے کہ انسان کو سمجھ نہیں آتا، اور وہ حملہ یہ ہے کہ شیطان اپنی دشمنی کو انسان کے سامنے دوستی بنا کر پیش کرتا ہے۔ انسان کے تخیل سے، انسان کے تفکر سے شیطان اپنی دشمنی کو نکالتا ہے۔ یہ سب سے پہلا اور دقیق حملہ ہے جس کا شکار ہم میں سے بہت سے افراد ہو جاتے ہیں۔ ہم سمجھ نہیں رہے ہوتے کہ ہمارا یہ دشمن ہے بھی یا نہیں۔ جو کام ہم کر رہے ہوتے ہیں برائی کا، شیطان ہمیں ورگلاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں نہیں یہ تو میں ہی کر رہا ہوں، شیطان نے ورگلایا نہیں مجھے۔ کیوں؟ شیطان نے ہمارے دل میں سب سے پہلے جو حملہ کیا، ہمارے دلوں سے اپنی دشمنی کو نکال دیا۔ ہمارے جسم کا دشمن ہو، ہم سمجھتے ہیں یہ بہت بڑا دشمن ہے۔ ہمیں گالیاں دینے والا کوئی دشمن ہو، ہم سمجھتے ہیں یار اتنی گالیاں دیتا ہے کہ مجھے کوفت آتی ہے، میں اس کو کہیں مار دوں۔
ان تمام کو ہم بڑا دشمن سمجھ لیتے ہیں، لیکن اس وار کا مقابلہ کرنا ہمارا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے ذہنوں سے اپنی دشمنی کو نکال دیتا ہے۔ اور دوسرا حملہ جو شیطان ہم پہ کرتا ہے، مسلمانوں پہ جو حملہ کرتا ہے یہ شیطان، وہ مسلمانوں کو کلمہ توحید اور دین اسلام سے ورگلا کر کلمہ کفر کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہے۔ شروع سے لے کر موت تلک اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی موقع پر یہ ایسا کوئی عمل کر لے، کوئی ایسا جملہ نکال دے، کوئی ایسا کام کر لے جس وجہ سے یہ اسلام سے نکل کر کفر میں داخل ہو جائے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں کئی مرتبہ آپ نے وہ سنا ہوگا، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عبادت کی توفیق نصیب فرمائی تھی، عبادت گزار آدمی تھے، اللہ کے ولی تھے۔ تو شیطان ان کے پاس بھی کیسے روپ میں آیا؟ بادلوں کے روپ میں آیا۔ کہا ہے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اتنی آپ نے عبادتیں کی ہیں، اتنی آپ نے عبادتیں کی ہیں، اب آپ کو عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تیرا رب کہہ رہا ہوں، اوپر سے میری آواز تیرے پاس آ رہی ہے، تو نے اتنی عبادتیں کر لی ہیں، تجھے اب عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میری کہاں عبادتیں، انبیاء کی اتنی عبادتیں تھیں، انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اب عبادتیں نہ کرو، تو میں کون ہوں کہ مجھے عبادت سے استغنا مل جائے۔ کہا تو شیطان ہے، تیرے پیچھے میں نہیں چلوں گا، تو مجھے ورگلانا چاہتا تھا۔ ساتھ ہی دوسرا حملہ کر دیا، شکل بدل کر سامنے آ گیا۔ کہا عبد القادر جیلانی، تجھ پہ یہ شیطان نے حملہ کیا تھا اور تو اپنے علم کے ذریعے بچ گیا ہے۔ یہ دوسرا حملہ تھا عبد القادر جیلانی پہ۔ پہلا حملہ اوپر سے کیا، اب سامنے آ کر شکل بدل کر، بیس بدل کر کیا۔ کہا وہ تو شیطان تھا جو تجھے کہتا تھا، تو اپنے علم کے ذریعے شیطان کے حملے سے بچ گیا۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، تو بھی شیطان ہے، تو مجھ پہ اور بیس میں آ کر حملہ کر رہا ہے۔ میں اپنے علم کے ذریعے نہیں، میں اللہ کے فضل سے شیطان کے حملے سے بچا ہوں۔ نیک لوگوں پر بھی یہ شیطان وار کرتا ہے، حملے کرتا ہے، کوشش ہوتی ہے آخری وقت تک بڑے سے بڑا متقی نیک پرہیزگار آدمی ہو، نمازی ہو، اس پہ حملہ کر کے اس کی زبان سے کلمہ کفر نکال دے، انسان سمجھے کہ کائنات کا خالق یا میں جس کی عبادت کر رہا ہوں وہ صرف کائنات کا رب نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ بھی کوئی اور ہے۔ کہ دوسرا حملہ ہے کہ انسان کو، مسلمان کو کلمہ کفر کی طرف لانے کی سر توڑ کوشش کرتا ہے۔ تیسرا حملہ جو کرتا ہے، اور یہ حملہ بھی ہمارے ہاں بہت زیادہ پایا جاتا ہے اور اس حملے کو بھی ہم بہت کم سمجھتے ہیں، اس کا ادراک بھی ہم بہت کم کرتے ہیں۔ تیسرا حملہ ہوتا ہے اس کا کہ جو گناہ کبیرہ ہیں ان گناہ کبیرہ کو پرکشش بنا کر مسلمانوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ انسان پتہ بھی ہوتا ہے کہ گناہ کبیرہ ہے، لیکن شیطان اس کی شکل بدل کر، اس کے بارے میں انسان کا تخیل بدل کر، اس کے بارے میں انسان کی سوچ بدل کر، اس کے بارے میں انسان کا کنسپٹ تبدیل کر کے ایسی پرکشش شکل میں سامنے پیش کرتا ہے کہ انسان کو یہ پتہ نہیں رہتا کہ یہ گناہ کبیرہ تھا، بلکہ وہ پرکشش ہونے کی وجہ سے وہ اس گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے۔ کتنے ہی لوگ جو شراب پیتے ہیں، شراب کے عادی ہیں، رسیاں ہیں، آپ کبھی ان کے پاس اگر بیٹھ کر بات کریں کہ بھئی آپ شراب پیتی ہو کیوں، وہ آپ کو شراب کے بے شمار فوائد بتا دیں گے۔ اس سے طاقت آتی ہے جسم میں، اس سے انسان کی جوانی قائم رہتی ہے،
اس سے انسان پر جلدی بڑھاپا نہیں آتا، اس سے انسان کے بال جو ہے وہ کالے رہتے ہیں، اس سے فلاں ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے، اس سے انسان کی نظر بہت تیز ہوتی، بے شمار فوائد شراب پینے کے وہ آپ کو بتا دیں گے۔ جب آپ کہیں گے شراب حرام ہے، فوائد ہوں گے اپنی جگہ پہ لیکن یہ تو حرام ہے، وہ کہیں گے اور کتنی چیزیں حرام ہیں جو مسلمان ارتکاب کرتے ہیں، میں شراب کا ارتکاب کر لیتا ہوں تو کیا ہے؟ جھوٹ حرام ہے، مسلمان جھوٹ نہیں بولتے، روزانہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ روزانہ 5 شرابیں پیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، حرام کام کرتے ہیں۔ میں دن میں 1 مرتبہ شراب پی لوں تو 1 مرتبہ حرام کا ارتکاب کیا، انہوں نے 5 مرتبہ جھوٹ بولا، 10 مرتبہ جھوٹ بولا، اپنے کاروبار میں جھوٹ بولنا بھی حرام، شراب بھی حرام، انہوں نے ایک دن میں 10 جھوٹ بولے، میں نے 1 مرتبہ شراب پی، میں نے تو ان سے کم جرم کیا ہے۔ پرکشش بنا کر گناہ کبیرہ کو انسانوں کے سامنے رکھتا ہے۔ شراب نوشی ہو، وہ زنا کا دھندا ہو، وہ دیگر جو گناہ کبیرہ کے اندر امور آتے ہیں۔ اب سود کا کاروبار سبھی کے ہاں حرام ہے، کسی مسلک کے نزدیک سودی کاروبار جائز اور حلال نہیں ہے۔ قرآن کا اٹل فیصلہ ہے کہ سود حرام ہے، حدیث کا اٹل فیصلہ ہے سود حرام ہے۔ سود کے بے شمار کاروبار اسلامی ریاست ملک پاکستان کے اندر چل رہے ہیں اور ان میں سے اکثر چلانے والے مسلمان ہیں۔ بات کر کے دیکھ لیں، پوچھ کر دیکھ لیں سودی کاروبار کیوں کر رہے ہو، آپ کو 10 ایسے دلائل دے دے گا، 20 ایسے دلائل دے دے گا جس سے وہ سمجھ رہا ہوگا نہیں 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 یہ تو حلال ہے، کوئی نہیں، اگر تھوڑا سا اس میں حرام آ بھی جاتا ہے اب کمانا بھی تو ہے، کھائیں گے کہاں سے، مر جائیں گے، بچوں کا بھی سوچنا ہے۔ پھر کہیں گے نہیں اللہ رزق دیتا ہے، رازق وہ ہے، رزق کو بھی دیکھو رازق کو بھی دیکھو۔ پھر وہ کہے گا اچھا میں کرتا ہوں، میں کون سا اکیلا کرتا ہوں، وہ فلاں وہ بھی کرتا ہے، میں تو نماز نہیں پڑھتا، گنہگار ہوں، میں تو کرتا ہوں، وہ نماز بھی پڑھتا ہے سودی کاروبار بھی کرتا ہے۔ اس طرح پرکشش بنا کر ایسے دلائل انسان کے ذہن میں یہ ڈال دیتا ہے کہ انسان کے ذہن میں اس گناہ کبیرہ کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ یہ شیطان کا حملہ ہے، لیکن ہم اس کو نہیں سمجھ رہے ہوتے، ہم سمجھ رہے ہوتے نہیں 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 یہ دلائل جو آ رہے ہیں نا، دلائل میرے ذہن میں آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے چیز جائز ہی ہوگی۔ اسی طرح جو شیطان کا چوتھا حملہ ہے جو انسان پہ کرتا ہے، وہ شیطان کا چوتھا حملہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو نیک اعمال سے دور کرتا ہے، نیک اعمال سے انسان کو دور کرتا ہے۔ جو انسان کی باڈی جسم کی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے انہیں ترجیح دے دیتا ہے عبادت پر، انسان کے جسم کی ضروریات کو روحانی ضروریات پر، مقصد حیات پر ترجیح دے دیتا ہے۔ اس کی مثال عرض کرتا ہوں، شیطان کبھی بھی کسی کو نہیں کہتا یار نماز نہ پڑھ، شیطان مجھے آپ کو یہ نہیں کہے گا یار جمعہ کی نماز نہ پڑھو، ظہر کی نماز نہ پڑھو، ایسے نہیں کہتا، بلکہ وہ دیکھتا کہ انسان دکان پہ بیٹھا ہے، اچھا اذان ہونے لگی ہے، وہ حملہ کرنے لگا، اب کہے گا یار اذان، دکاندار دکان بند کرنے لگا ہے، وہ آئے گا حملہ کرے گا، یار دکان بند کرنے لگا کیوں؟ ذہن کے اندر خیالات آتے ہیں یہ کیوں بند کرنے لگا ہے؟ اذان ہو گئی، ٹھہر جا 20 منٹ پے نے، 15 منٹ پے نے، 2 سنتا پڑھنی ہے نا، 3 منٹ وچ وضو ہونا، 2 منٹ وچ سنتا پڑھ لینی ہے، 5 منٹ ٹھہر جا بہ جا ہے جی کوئی نہیں، شاید کوئی گاہک آ جائے۔ 5 منٹ گزر گئے، پھر کوئی نہ کوئی گاہک آ گیا، کسٹمر آ گیا، اس کی طرف مصروف ہو گئے، 5-7 منٹ اور گزر گئے، پھر کوئی نہیں یار چلتے ہیں، خیر ہے کوئی نہیں، سارے لوگ کون سا وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں، کوئی نہیں جماعت مل گئی، کم از کم جماعت تو مل جائے گی نا تجھے، چوتھی رکعت میں بھی شامل ہو گیا تو خیر ہے، ٹھہر جا 5 منٹ اور، شاید کہ اور گاہک آ جائے۔ نماز کا ٹائم ہو گیا، مسجد میں نماز شروع ہو گئی، اب پھر اٹھنے لگا یار نماز پڑھوں، پھر شیطان حملہ کرتا ہے یار ٹھہر جا، ہوں تو نماز پڑھیں گا، بھج کے جائیں گا، جلدی جلدی جائیں گا، تیرے کو اچھے طریقے نہ نماز نہیں پڑھ ہونی،
ٹھہر جا، پورا کام کر لا، دکان بند کری، فریش ہو کے مسجد جائیں، سکون نہ نماز پڑھی۔ کتنا اچھا انداز ہے، کہتے سکون کے ساتھ نماز پڑھنا، ٹھہر جاؤ۔ لیکن کتنا اچھا انداز شیطان انسان کے ذہن میں ڈال دیتا ہے۔ پھر انسان سوچتا ہے اچھا ہاں یار، ویسے میں جلدی جلدی جاؤں گا، کیا پڑھوں گا، جلدی جا کر اچھے طریقے سے نماز بھی نہیں ہوگی، پیچھے کھڑا ہوں گا، لوگ کہیں گے جو پیچھے کھڑا ہے نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ، چل ٹھیک ہے میں بعد ہی پڑھاں گا۔ نماز ہو گئی، بعد میں اب ذہن میں نماز پڑھوں، پھر وہ کہتا ہے یار ہوں تو نماز پڑھنے جائیں گا، ادوں پڑھی نہیں تو ہوں پڑھن جائیں گا، تو ٹھہر جا، عصر دے نال ہی پڑھ لی رہا ہوں۔ عصر کی پڑھنے جانا ہے نا آپ نے، عصر کی نماز پڑھنے جانا تو 5 منٹ پہلے چلے جانا، اس وقت پڑھ لینا۔ اب عصر کی نماز کا وقت آ گیا، اب ظہر کی نماز بھی رہتی ہے، عصر کی نماز کا وقت آ گیا، پھر وہ حملہ کرتا ہے زور دی ہن قضا دینی، تو ٹھہر جا، تو ادا کر، زور دی کی قضا دینی ہے، عصر دی بھی چھڑ دے، کل تو کٹھیاں وعدہ کر لا کہ 5 نمازاں کٹھیاں پڑھاں گا میں، یعنی کٹھیاں مراد جماعت کے ساتھ ادا کروں گا، 5 نمازیں کل سے بروقت جماعت کے ساتھ ادا کروں گا۔ عصر کو بھی چھوڑ دی، ظہر بھی گئی، عصر بھی گئی، اب کل پر بنیاد رکھ لی، نیت رکھ لی کہ کل سے 5 نمازیں شروع کروں گا، اور یہ کل ہماری کبھی نہیں آتی۔ اگلے دن پھر وہی حملے، پھر وہی حملے، پھر وہی حملے، وہ کل نہیں آتی، انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے۔ یہ شیطان کے وہ حملے ہیں جن کا ہم سامنا کر رہے ہوتے ہیں، اس کے نشتر چلتے ہیں، اس کے تیر چلتے ہیں، اس کے فائر ہوتے ہیں، اس کے وار ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کا مقابلہ نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، وار آ رہا ہے، فائر آ رہا ہے، گولی آ رہی ہے، حملہ ہو رہا ہے، تیر چل رہا ہے، نشتر چل رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، قبول ہے، سب چیزیں ہم قبول کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح پھر شیطان حملہ کرتا ہے انسان پر کہ جب انسان کے پاس یہ چیز نہیں ہوتی کہ میں اب شیطان سے بچوں، اپنے آپ کو بچاؤں، کیسے بچاؤں، پھر انسان کے ذہن سے یہ چیز نکالتا ہے، عبادت کی اہمیت کو نکال دیتا ہے۔ ایک طرف کاروبار ہے، معیشت ہے، دوسری طرف عبادت ہے۔ وہ کہے گا پہلے یہ کام کر لے، بعد میں نماز ادا کرنا۔ اب انسان سوچتا ہے ٹھیک ہے چلیے پہلے میں کام کر لیتا ہوں، بعد میں نماز پڑھتا ہوں۔ اب یہاں پر حملہ کیا ہوا ہے؟ یہاں حملہ یہ ہوا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مصروف ٹائم میں نماز نہیں پڑھنی، جب فارغ ہوں گا اس وقت نماز پڑھنی ہے۔ ہمارے ذہن میں جو تخیل کو بدلا ہے، وہ یہ تخیل اس نے دے دیا ہے کہ بھی فارغ ہو کر نماز پڑھنا، پہلے یہ کام کر لو۔ دوستوں میں بیٹھے ہو، یار دوستوں کی محفل لگی ہے پوری کرو، بعد میں فارغ وقت ہوگا تو نماز پڑھنا۔ دکان پہ بیٹھے ہو، آپ کے پاس مریض ہیں، پیشنٹ ہیں، یار مخلوق خدا دی تسی کرنی ہو، بیچارہ تڑپن ڈیا، تو نماز پڑھن جان ڈیا نہیں ٹھہر، تو انہوں دیکھ نماز ہی خیر، فارغ ٹائم جدوں ہویا ادوں نماز پڑھی۔ اپنے دفتر بیٹھے ہیں، وہ لوگ آ رہے ہیں، لوگوں نے حساب لینا ہے، پیسے لینے ہیں، یہ کرنا ہے، اب نماز پڑھنے چلے جاؤ گے۔ فارغ وقت میں نماز پڑھنا، شیطان ہمیں یہ دھوکہ دیتا ہے، حملہ کر دیتا ہے کہ نماز پڑھنی ہے فارغ وقت میں، جبکہ نماز ہوتی ہے مصروف وقت میں۔ فارغ وقت میں نماز نہیں، اصل نماز ہے کہ ہم مصروف ہوں، آواز آئے اللہ اکبر میرے گھر میں آ جاؤ، ہم مصروف ہوں، کام چھوڑ کر نماز پڑھنے کے لیے آئیں، یہ حقیقی نماز ہے۔ جب اذان ہوتی ہے اس وقت شیطان کیا کرتا ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں کہ شیطان ہوتا ہے، مسجد سے اذان کی آواز آئی، وَلَهُ ذُرَات، مسجد سے بھاگتا ہے۔ حدیث میں ایک لفظ آتا ہے روحا، روحا کے مقام تک بھاگ جاتا ہے۔ شاگرد نے استاد سے پوچھا، سلیمان اعمش نے اپنے استاد ابو سفیان سے پوچھا روحا کون سا مقام ہے؟ کہا مسجد نبوی سے 36 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ شیطان بھاگ کر اذان کی آواز کو سن کر بھاگ جاتا ہے، 36 کلومیٹر دور چلا جاتا ہے۔ شیطان اذان کو سننا پسند نہیں کرتا، شیطان چاہتا ہے جلدی جلدی اذان ختم ہو جائے، میں دوبارہ واپس آؤں۔ دوبارہ شیطان چاہتا ہے اذان کو نہ سنوں،
اذان اور جاتا کیسے؟ وَلَهُ ذُرَا، ہوا کو خارج کرتا ہوا۔ ہوا کو خارج کرنے کا مقصد کیا ہے؟ میرے کان میں اذان کی آواز نہ پڑے، اس کی اپنی آواز کے اندر ہی وہ اس اذان کی آواز سے دور چلا جاتا ہے اور چاہتا ہے جلدی اذان ختم ہو تو دوبارہ اس مقام پہ ہوں۔ شیطان کی چاہت ہے۔ ہم نے کبھی دیکھا، ہم بھی کبھی اذان شروع ہو جائے نا، ہم کوئی کام کر رہے ہوں، جلدی یار اذان ختم ہو، پھر فون کرتا ہوں اذان جلدی ختم ہو جائے، اذان جلدی ختم ہو جائے۔ ہمیں اذان کے ختم ہونے کی جلدی ہوتی ہے کہ اذان جلدی ختم ہو جائے۔ شیطان دور چلا گیا، اذان مکمل ہو گئی، پھر دوبارہ آ گیا، پھر دوبارہ آ کر دیکھ رہا ہے کہ کون کیسے نماز پڑھتا ہے، کیسے سر سنتے پڑھتا ہے، کیسے کیا کرتا ہے، وہ ساری چیزیں وہاں پر حملے کرتا ہے۔ حملے کرنے کے بعد پھر جب اقامت ہوتی ہے، پھر وہ اللہ اکبر کہتا ہے مؤذن، اقامت کہنے والا، پھر وہ بھاگ جاتا ہے۔ اقامت مکمل ہوئی، پھر دوبارہ مسجد میں آ گیا۔ اب دوبارہ آ کر، حدیث ہے یہ، حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، اب دوبارہ آ کر وہ ہر نمازی کے پاس جا کر اس کو ورگلاتا، اچھا تو یہ کام کر کے آیا ہے، اب کیا کرنا ہے، تو نے کتنا فائدہ ہوا، اچھا کھانا کیا ہے، وہاں پہ جب گئے تھے نہیں گئے تھے۔ اب وہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے، انسان کے ذہن کو ادھر لگا دیتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں اور ان رکعتوں میں کیا پڑھا ہے۔ میں یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں اور بڑی ہی معذرت کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں کہ گستاخ رسول کو پھانسی دو، فلاں دو۔ کیا کیا؟ نبی علیہ السلام کی گستاخی کی ہے۔ اسلام کی گستاخی کرتا ہے، ہم کہتے ہیں اس کو پھانسی دو، فلاں کرو۔ قرآن کی گستاخی کرتا ہے، ہم کہتے ہیں فلاں کرو، اس کو سزا دو، یہ کرو۔ اگر ہم اپنی نمازوں کو دیکھیں تو ہم کتنی مرتبہ نمازیں پڑھتے ہوئے نماز کی توہین کر رہے ہوتے ہیں۔ جلدی جلدی آئے، وضو کے جلدی جلدی بائیں ساتھ ہو رہی ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یار یہ کیا انداز ہے؟ یہ نماز کی توہین نہیں؟ کسی آپ سے بڑا جو آفیسر ہے، آپ اس کے سامنے گفتگو کر رہے ہوں، ایسے کریں گے؟ میں اتوں آیا، میں سانگلہ سے آیا ہوں، میں ایسے ہوں ایسے ہوں۔ آپ کے پاس جو آدمی کھڑا ہوگا وہ کہے گا یار تحمل سے بات کر، کس کے سامنے کھڑا ہے بات؟ یہ مثال فللہ المثل الاعلیٰ، اللہ کے لیے اعلیٰ مثالیں ہیں، یہ صرف اپنے سمجھنے کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ ہم اپنے کسی آفیسر کے سامنے کھڑے ہوں، بڑے ہی تحمل کے ساتھ آہستہ گفتگو کرتے ہیں، جس کے ساتھ سمجھتے ہیں یار میری بات وہ سمجھے، اس کی بات کو میں سمجھوں، اس انداز سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن نماز کے اندر کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ توہین نہیں قرآن کی؟ یہ نماز کی توہین نہیں؟ یہی چیز تو اس نے ہمارے اندر داخل کر دی، نماز کی اہمیت تو ہمیں دی نہیں، اس نے تو ہمیں ترجیح دے دی ہے، پریفر کر دیا ہمارے کام کو، اس نے تو فوقیت دے دی حملہ کرتے ہوئے ہمارے کام کو، اس نے تو اولیت دے دی ہے ہمارے دوستوں کو، ہماری مجلسوں کو، ہماری کلاس کو، ہماری تعلیم کو، ان چیزوں کو فوقیت دے دی ہے، پریفر کر دیا ہماری عبادت پر۔ اس لیے عبادت کے اندر بھی آ کر یہی کرتا رہتا ہے، انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی ہے کہ نماز کے اندر شیطان جب آئے اس طرح کے خیالات ڈالے تو فوری طور پر کہا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور ساتھ ہی بائیں طرف ہلکا سا تھوکنا ہے۔ تھوکنے سے مراد اس کے قطرے جو بائیں سائڈ پہ کھڑا ہوا ہے اس کے اوپر اس کے چھینٹے جو ہے وہ نہیں جانے چاہیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ شیطان ورگلاتا ہے نماز کے اندر، کرتا کرتا انسان کو پتہ نہیں رہتا کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ ظہر کی نماز ہے، اب انسان کو پتہ نہیں چلا 3 پڑھی ہیں 4 پڑھی ہیں، شک میں مبتلا ہو گیا۔ یقین پر بنیاد رکھ کے، حدیث میں آتا ہے یقین پر انسان بنیاد رکھے اور وہ سلام پھیر دے یا اس سلام سے پہلے 2 سجدے کرے، جس کو سجدہ سہو کہا جاتا ہے۔ اور سجدہ سہو کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ جب نماز پوری ہو جائے گی جو باقی سجدہ بچے گا یہ ترغیب للشیطان، یہ شیطان کو دھتکارنے کے لیے ہے۔ جو شیطان نے آپ کے ذہن میں خیالات ڈالے یہ اس کو دھتکارنے کے لیے ہے۔ یہ شیطان اس طرح انسان پر حملہ کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رات کا جب وقت ہوتا ہے نا، شیطان آتا ہے انسان کے پاس اور آ کر کیا کرتا ہے؟ 3 گانٹھیں باندھ دیتا ہے، 3 گریں لگا دیتا ہے۔ 3 گریں انسان کی گدی کے پاس، جیسے اس کا طریقہ ہے اس طرح وہ 3 گانٹھیں باندھ دیتا ہے، 3 گریں لگا دیتا ہے۔ سیدی ثلاث عقد، 3 گریں لگا دیتا ہے۔ صبح کا وقت ہوا، اذان کا ٹائم ہوا، نماز کا وقت ہوا، انسان مسلمان اٹھ گیا نماز پڑھنے کے لیے،
جب اٹھا ہے ان 3 گروں میں سے ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ انسان اٹھ کر دوبارہ ٹائم دے کے پھر نہیں پہ گیا، کوئی نہیں کھا رہا، صبح ہوئے گی پھر پڑھ لیں گے، نہیں، اٹھا ہے، اٹھ کر وضو کیا ہے۔ جب اس نے وضو کیا، حدیث میں آتا ہے، تو اس کے جو شیطان نے 3 گریں باندھی تھیں تو دوسری گرہ، دوسری گانٹھ وہ کھل گئی۔ اب انسان نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے، نماز پڑھ لی ہے، اب شیطان کی جو تیسری لگی ہوئی گرہ تھی وہ بھی کھل گئی۔ لیکن اگر صبح کا ٹائم جا رہا ہے نماز کا، انسان اٹھا نہیں، پھر پتہ کیا ہوتا ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں، بال الشیطان فی اذنہ، شیطان اس انسان کے کان میں پیشاب کرتا ہے۔ جانور کے پیشاب کے چھینٹے کپڑے پہ لگے ہوں، کہا جاتا ہے نماز نہیں ہوتی۔ انسان کے پیشاب کے چھینٹے کپڑے پہ لگے ہوں، نماز نہیں ہوتی۔ جانور کے پیشاب کے چھینٹے کپڑوں پہ لگے ہوں، پتہ چل جائے، ظاہر ہوں، ہم کہتے ہیں میں دفتر میں نہیں جاؤں گا، دکان پہ نہیں جاؤں گا، یار چھینٹے لگے ہوئے ہیں۔ اور اگر میں اپنے سمیت آپ احباب سے یہ کہوں کہ ہم ذرا اندازہ لگائیں 7 دنوں کے اندر جو 35 نمازیں تھیں، پچھلے جمعہ سے لے کر آج کے جمعہ تک، ان 35 نمازوں کے اندر کم از کم چلیں 7 دن جو فجر کی نماز ہے، 7 دن فجر کی نماز میں کتنے دن ایسا ہوا ہے کہ ہمارے کانوں میں شیطان نے پیشاب کیا؟ کتنے لوگوں نے فجر کی نماز پڑھی ہے جماعت کے ساتھ؟ کہ ہمارا عالم شیطان حملہ کر رہا ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شیطان کے حملے سے بچاؤ کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ اگر نماز میں شیطان وسوسہ ڈالے تو اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ صبح کے وقت اور شام کے وقت آخری 2 قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں صبح کے وقت اور شام کے وقت 3 مرتبہ پڑھو تو نماز میں جو وسواس آتے ہیں، شیطان حملہ کرتا ہے، اس سے تم بچ جاؤ گے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جب تم کسی جگہ پہ جاؤ، گھر سے باہر جاتے ہو، دکان پہ، دوستوں کے پاس، مجلس میں، پارک میں، کسی جگہ پہ جاتے ہو تو وہاں پر بھی جا کر یہ دعا پڑھو تاکہ شیطان وہاں پر آپ پر حملہ آور نہ ہو۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اس طرح رات کے وقت اگر کتے کے بھونکنے کی آواز آتی ہے، گدھے کے ہنہنانے کی آواز آتی ہے، وہ بھی شیطان کو دیکھ کر کرتے ہیں، تو اس وقت بھی پڑھ لو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس طرح آج گھروں کے اندر ہم دیکھتے ہیں بہت سے گھر اس لیے برباد ہو گئے، اجڑ گئے، لڑائیاں، جھگڑے، پریشانی، غم، بے چینی، دکھ۔ کیوں؟ جی گھر میں پیسے وہاں پہ رکھے جاتے ہیں، وہ ملتے نہیں ہیں۔ وہ کپڑے ہوتے ہیں ٹرنک کے اندر رکھے ہیں، ٹیچی کیس میں رکھے ہیں، بریف کیس میں رکھے ہیں، فلاں میں رکھے ہیں، وہ جب اٹھائے دیکھا وہ کٹے ہوئے تھے۔ فلاں جگہ پہ دیکھا وہ انڈا تھا، وہ انڈا ہم نے لے کر آئے ناشتہ بنانے کے لیے، دیکھا اس سے سوئیاں نکل آئیں۔ وہ فلاں چیزیں، پھر ہم ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، یہ بہو نے کیا ہوگا، یہ بھابی نے کیا ہوگا، یہ جو ہے اس نے کیا ہوگا، نند نے کیا ہوگا، یہ دیور نے کیا ہوگا، پھر لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ ان سب سے بچاؤ، ان سب سے بچنے کا حل تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں بیان کیا ہوا ہے۔ شیطان گھروں پر حملہ آور ہوتا ہے، ہمیں کوئی نہیں پتہ، نہ گھر میں داخل ہونے کی دعا کا پتہ ہے، نہ گھر سے باہر نکلنے کی دعا کا پتہ ہے، نہ یہ پتہ ہے کہ رات کو آیت الکرسی پڑھنی ہے، صبح کے وقت کون سی دعائیں پڑھنی ہیں، قل اعوذ برب الفلق پڑھنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کتنا بڑا شیطان نے حملہ کیا تھا، اس حملے کا توڑ قل اعوذ برب الناس، سورۃ الناس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تھا۔ آج کہتے ہیں جو وہ بچہ ہے اس کو نہلایا تھا، اس کو نظر لگ گئی، اب وہ کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے۔ پوتا تھا، بڑے پریشان، ایک ہی پوتا تھا، ایک ہی نواسا تھا، بڑے پریشان ہے، نظر لگی ہوئی ہے، ٹھیک نہیں ہو رہا۔ ایسے کیا کبھی آپ نے وہ دم کیا ہے اس بچے کو شیطان سے بچانے کے لیے کہ جو دم نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرتے تھے؟ نواسوں کے ساتھ محبت ہے، نواسیوں کے ساتھ محبت ہے، پوتوں کے ساتھ محبت ہے، پوتیوں کے ساتھ محبت ہے۔
بیٹوں کے ساتھ محبت ہے، بیٹیوں کے ساتھ محبت ہے۔ آپ کو پتہ نہیں کہ شیطان بچوں پر بھی حملہ آور ہوتا ہے، بچیوں پر بھی حملہ آور ہوتا ہے، جوانوں پر بھی حملہ آور ہوتا ہے۔ بچے کچھ پڑھ نہیں سکتے، اب بچوں پر جو شیطان حملہ کرتا ہے اس کا دفاع والدین نے کرنا ہے، لیکن والدین تو اپنا دفاع شیطان سے نہیں کر رہے، اس کا دفاع کیا کریں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نبی علیہ السلام پریشان ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام غمگین ہیں، غم زدہ ہیں۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اے اللہ کے رسول آپ غم زدہ ہیں، آپ پریشان ہیں، کیا ہوا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جبریل میں پریشان نہ ہوں، میرے نواسے گھر میں بیمار ہیں، میرے نواسے گھر میں بیمار ہیں، ان کو نظر لگی ہے، میں پریشان نہ ہوں تو کیا ہوں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ دم بتاتا ہوں، وہ کلمات بتاتا ہوں، وہ جملہ بتاتا ہوں جو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام پر پڑھ کر پھونک مارا کرتے تھے۔ نظر بد لگی ہو ختم ہو جائے گی، شیطان نے حملہ کیا ہو ختم ہو جائے گا، شیطان کی وجہ سے بچے کو پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے گی، شیطان کی وجہ سے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے بیمار ہے، بیمار نہیں بلکہ شیطان کا حملہ ہے، اس سے بچاؤ ہو جائے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ یہ پڑھو، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ دو تھے، اس لیے اعیذکما کا لفظ جو ہے وہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا۔ اگر اپنے نواسے کو، نواسی کو، بیٹے کو، بیٹی کو، ایک کو دم کرنا ہو اور روزانہ صبح و شام اپنے بچوں کو، بچیوں کو، پوتوں کو، پوتیوں کو یہ کیجئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے نظر بد سے بچیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے پر جو شیطان حملہ کرتا ہے وہ بچہ شیطان کے حملے سے بچے تو کریں اعیذک بکلمات اللہ، اعیذکما دو کے لیے، ایک کے لیے اعیذک بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ حضرات شیطان انسان کا بدترین دشمن ہے، شیطان انسان پر ہر وقت حملہ کرتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر موت کے وقت حملہ کیا، لوگ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھو اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں لا بعد، لا بعد، ابھی نہیں۔ لوگ پریشان ہو گئے، شاگرد پریشان ہو گئے، یہ کیا کہہ رہے ہیں ابھی نہیں؟ جب حملے کا زور ختم ہوا شاگردوں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ امام احمد بن حنبل نے کہا میرے پاس شیطان نے حملہ کیا تھا، تو وہ کہتا تھا کہ کلمہ چھوڑ دو، کلمہ چھوڑ دو۔ وہ کہہ رہا تھا تو کامیاب ہو گیا ہے امام احمد، تو کامیاب ہو گیا، اب کلمے کی ضرورت نہیں، چھوڑ دو۔ میں اسے کہہ رہا تھا کہ لا بعد، ابھی کامیاب نہیں ہوا، کامیاب اس وقت ہوں گا جب اس کلمہ توحید پر میری موت آ جائے گی۔ یہ شیطان نماز میں بھی حملے کرتا ہے۔ ہم اپنی نمازوں کو ذرا دیکھیں، میں اپنے سمیت آپ سے کہتا ہوں، ایک مہینے کی نماز کو دیکھیں، کیا ایک مہینے کے اندر جو 150 نمازیں ہیں ان میں سے 100 نماز دیکھ لیں، 100 نمازوں میں سے کوئی ایک نماز میری ایسی ہو جس نماز کے بارے میں میں خود مطمئن ہوں کہ میری نماز یہ ضرور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ ایک مہینے کی 150 نماز، اس میں سے 150 نماز میں سے کوئی ایک نماز کے بارے میں کم از کم ہمیں تو اطمینان ہو کہ یہ نماز ضرور قبول ہوگی۔ نماز کے اندر بھی آتے ہیں وہ ساری چیزیں جو گھر کی، دوستوں کی، دکان کی، کاروبار کی، معیشت کی، ساری چیزیں ہم یہاں پر کرتے ہیں آ کر نماز کے اندر۔ حضرات یہ بہت بڑا دشمن ہے شیطان، اس کے وار سے سب سے پہلے اس کو دشمن جانیے، یہ دشمن ہے، پھر اس کے حملوں کو سمجھیے، وار کو سمجھیے، پھر اس وار سے بچنے کا جو حل اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتایا ہے اور جو حل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے اس حل پر عمل کیجیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس شیطان سے محفوظ فرما کر اللہ رب العالمین ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ وما اریہ